اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام وَأَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِمِلْكِ النِّكَاحِ فَأَنْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا سَكَنًا وَمُسْتَرَاحًا وَأُنْسًا وَوَاقِيًا وَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا يَجِبُ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِّنْهُ عَلَيْهِ وَوَجَبَ أَنْ يُحْسِنَ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ وَيُكْرِمَهَا وَيَرْفَقَ بِهَا وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ عَلَيْهَا أَغْلَظَ وَطَاعَتُكَ بِهَا ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية فإن لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بد من قضائها وذلك عظيم لا قوت الا باللہ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا شمار ان بندوں میں سے فرمائے کہ جو حقوق کا پاس رکھنے والے ہیں، لحاظ کرنے والے ہیں، حقوق کو نبھانے والے ہیں۔ آج 23ویں حق کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ٹاپک بھی ہے، اور ایک سوشل ایشوز جو اس وقت چل رہے ہیں اس سلسلے میں بھی ایک بہت بڑی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں، ارشادات اور یہ فرمودات ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز حرز جان بنیں گے۔ لیکن اس موضوع میں آنے سے پہلے چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ 2 حدیثیں کہ جو ایک علم کے سلسلے میں، اس کی اہمیت کے سلسلے میں اور اساتذہ کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، استاد کے حق کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو آج کے اس منزل پر کہ جو ہم آج یہ 43ویں جو ہے نا وہ پروگرام ہے، 43 یہ ایپیسوڈ ہے، اور اس سلسلے میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے ان 2 حدیثوں کو چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کو سنائیں گے، اور بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ جو ٹاپک کے اعتبار کے ساتھ ہے کہ معصومین علیہم السلام چونکہ ہم جنہیں مانتے ہیں یہ وہ ہیں کہ اللہ نے جنہیں علم دیا ہے، مدرسہ الہی سے یہ پڑھ کر آئے ہیں، دنیا والوں کے پاس سے نہیں، دنیا کی نہ یونیورسٹی سے، دنیا کے نہ یہ مدارس سے، بلکہ الہی یونیورسٹی کے جو پروردہ ہیں ان کا علم ایسا ہے کہ جس طرح مولا کائنات نے ارشاد فرما اپنے سینے کی طرف ہاتھ اور اشارہ کر کے فرمایا ان لہٰ لعلما لو وجدت لہ حملۃ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے سینہ علی میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اگر کسی میں استعداد ہوتی تو میں اسے ضرور یہ سارے علوم دیتا۔ معصومین علیہ السلام نے بھی ہر علم کو ہر ایک کے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ استعداد کو دیکھا، فیکلٹی کو دیکھا اور ان کی اپروچ کو دیکھا، اس کے بعد اس
علم کو، جس طرح جابر ابن یزید جعفی کا ہے کہ رأیت 50,000 حدیث ما سمعہ احد منی، میں نے 50,000 حدیثیں اپنے مولا اور آقا امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی، کسی کو اور نہیں بتائی گئی، فقط 50,000 حدیثیں مجھے بتائی گئی۔ اور دوسری روایت یہ ہے، حدثنی ابو جعفر 90,000 حدیث لم احدث بها احدا قط ولا احدث بها احدا ابدا۔ میرے مولا اور آقا نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے 90,000 حدیثیں مجھے وہ بتائی ہیں، مجھے وہ پڑھائی ہیں کہ جو کسی کو بھی میرے سوا نہیں پڑھائیں۔ مخصوص دروس ہوا کرتے تھے معصومین علیہ السلام کے، اور مخصوص دروس میں سے ایک جابر ابن جعفی، یہ جابر ابن یزید جعفی ہیں، ان کو 90,000 حدیث مولا نے تعلیم دی۔ اور پھر فرمائے جعلت فداک، قال جابر، کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں فرزند رسول، انک قد حملتنی وقرا عظیما، آپ نے ایک مجھے بہت ہی جو اسرار آل محمد، آپ نے مجھے، بعض اوقات مجھ پہ بڑی دشواری ہو جاتی ہے، بوجھ بن جاتا ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، کہاں پہ یہ میں علم کو بتاؤں، اور لوگوں کی اس اہلیت کو نہ دیکھتے ہوئے جعلت فداک انک قد حملتنی وقرا عظیما بما حدثتنی به من سرکم الذی لا احدث به احدا۔ آپ نے وہ اسرار بتائے کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا ہوں، کیا کروں میں؟ پھر بوجھل ہو جاتی ہے، بعض اوقات بڑی پریشانی آ جاتی ہے، طبیعت بڑی ناساز ہو جایا کرتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فربما جاش فی صدری حتی یاخذنی منہ شبہ الجنون، یعنی یہ وہ اپنے حالات بتا رہے ہیں جابر ابن یزید جعفی کہ بعض اوقات اس طبیعت اس قدر، سینہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ حد اعتدال سے گزر کر میں ان مسائل میں آ گیا ہوں کہ جس طرح ایک انسان ذہنی لحاظ کے ساتھ تھوڑا سا یعنی اس جنونی کیفیت میں میری طبیعت آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کروں؟ میرے مولا فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، جب تمہاری یہ صورت حال ہو جائے، جب تمہاری طبیعت ان اسرار آل محمد کو سنبھالتے ہوئے اور تم مقابلے میں نہیں دیکھ رہے ہو، اپنے سامنے نہیں دیکھ رہے ہو کہ کوئی اس کی سکت رکھتا ہے، تو تمہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ تم چلے جاؤ بیابان کی طرف، اور وہاں پہ ایک کنواں کھودو یا ایک اس قسم کا حفرہ، گڑھا کھودو، اور اس کے بعد اپنے سر کو وہاں کی اس طرف لے جا کر یہ ساری حدیثیں وہاں پہ تم سناؤ، جب تمہاری طبیعت بوجھل ہو جائے۔ یہ بات ہے، یعنی یہ وہ اسرار ہیں آل محمد کے کہ جس میں ہر ایک کی سکت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور یہی چیز ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بعض کو جب امام علیہ السلام کے بعد جو پوچھنے کے لیے آتے تھے، کسی کو یہ جواب دیتے تھے، کسی کو یہ جواب دیتے تھے، کسی کو یہ جواب دیتے، ہر ایک کو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ٹائپ، چونکہ ان کی اپروچ کے اعتبار کے ساتھ تھا، ان کی ذہنی کیفیت کے اعتبار کے ساتھ تھا، لوگوں کو وہ سکت۔ آپ ایک پرائمری کے بچے کو اگر آپ پوسٹ گریجویشن کا جو تھیسس ہے وہ اگر آپ بتائیں گے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک نرسری کا بچہ ہے، اس کو آپ گریجویشن کی تعلیم دیں گے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح استعداد اور فیکلٹی اور ابیلٹی کے اوپر ہوا کرتا ہے کہ انسان میں کیا قابلیت ہے، اس قابلیت کے مطابق ائمہ معصومین عطا کیا کرتے تھے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ممالک کو۔ یہاں تک تو یہ بات آ گئی۔ اور جس حدیث کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک استاد جب اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے اور جب کوئی سوال کرتا ہے، اس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، یہ کویسچن بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہم لوگ، آپ نے دیکھا
آج تک ایک طرح امتیاز رہا ہے ہدایت ٹی وی پر کہ جتنی بھی کوسچن آتے ہیں بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ادبی لحاظ کے ساتھ وہ بھی کر جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ سنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر یہ جو ہدایت ہے نا، اس کے سارے جو خد و خال ہیں، نقوش ہیں، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو آج حدیث کے آپ اس کو سن کے خوش ہو جائیں گے۔ ایک خاتون آتی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس، آ کر کہا کہ میری والدہ مریض ہے، وہ آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتی، انہوں نے مجھے کچھ سوال دیے ہیں، میں چاہتی ہوں۔ یہ روایت ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے کہ خاتون آئی سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس کہ میری والدہ مریض ہیں، بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتی، انہوں نے مجھے کچھ کویسچن دیے ہیں تاکہ میں آپ سے دریافت کر سکوں، تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں۔ ایک کویسچن کیا، بی بی نے جواب دیا، دوسرا کویسچن کیا، بی بی نے جواب دیا، تیسرا کویسچن کیا، جواب دیا۔ جب 10 کویسچن ہو گئے نا تو تھوڑی سی وہ یعنی اس کی جو فیلنگ ہے، ایک قسم کی ریگریٹنس جس طرح ہوتی ہے انسان میں، پشیمانی سی آ جاتی ہے، خجالت سی آ جاتی ہے، شرمندگی سی آ جاتی ہے۔ تو وہ شرمندہ سی ہو کے نا تو آقا زادی کے حضور دست بستہ کیا کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے زحمت دی آپ سے 10 سوال، میں نے ایک سوال کہا تھا، پھر دوسرا شروع کر، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور 10 سوال کیے۔ 10 سوال کے بعد تھوڑی سی شرمندگی کے احساس کر کہتے ہیں کہ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا مسئلوں کا، اس وجہ سے میں چاہتی تھی آپ کی خدمت میں حاضری جب ہوئی ہے تو یہ تھوڑے تھوڑے جو مسئلے تھے میں اس کو پوچھتا ہوں۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھیں یہ جو ہے نا سکھانا اور پھر اجر بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ آپ اگر کسی کو سکھاتے ہیں، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہیں تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کتنا اجر دیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں آپ سے ایک بات کروں تو تم اس کے بارے میں مجھے بتاؤ گی؟ انہوں نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ اگر کیا کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ 1 دن کی مزدوری کے لیے تمہیں 1,00,000 مسکال سونا دیا جائے گا، 1,00,000، ٹھیک ہے، 1,00,000 مثلا جو ہے نا وہ اگر اس کو فرض کے 10 مسکال کا اگر 1 تولہ بنتا ہے تو 1,00,000 آپ اس کو حساب لگائیں، صحیح جی، کتنے کلو بن جاتا ہے، کتنے کلو سونا ایک دن میں۔ فقط کہا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فرض کیا کہ 50 کلو سونا دیتا ہے 1 دن کی مزدوری کے لیے، اور اسے یہ کہا جائے کہ تم دن میں مزدوری کرو، ہم تمہیں 50 کلو سونا دیں گے، 50 کلو، تو کیا وہ تھکے گا؟ وہ خاتون نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں تھکے گا، 50 کلو سے سونا مل رہا ہے، وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے حدیث سنائی ہے، میرے بابا نے، کیا ہے؟ جب تم ہمارے موالیوں کو، پوچھنے والوں کو، ہمارے ماننے والوں کو ایک مسئلہ بتاؤ گے، اللہ زمین تا عرش تمہارے لیے جواہرات کے ڈھیر لگا دے گا۔ ایک مسئلے کا اجر ہے، یہ ایک مسئلے کا اجر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے یہ سنا ہے کہ ہمارے جو شیعہ علماء ہیں ان کے درجات مسائل بتانے کے اعتبار کے ساتھ ہیں، ان کے علم کے اعتبار کے ساتھ ہیں، اور یہی چیز ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو انہیں خلعت پہنا کر بہشت بری کی طرف اور قیامت کے اس حشر میں انہیں لایا جائے گا، خلعت کے ساتھ جائز اور مختلف قسم کے انعامات انہیں دیے جائیں گے کہ انہوں نے اس قوم کی ہدایت کی ہے
اور انہیں مسئلے بتائے ہیں، آل محمد کے اسرار بتائے ہیں، ان کے علوم سے آگاہ کیا۔ تو یہ بی کی حدیث تھی، اور میں چاہتا یہی تھا کہ یہ آپ تک پہنچ جائے، اور اس کے لیے ہم نے اس وجہ سے کہ آپ سے بھی کوئی مسئلے پوچھتا ہے، البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ مسئلہ جو آتا ہے وہ بتایا کریں، نہیں آتا ہے کہیں کہ میں دیکھ کر یا کسی عالم سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں جو ہے نا بتاؤں گا ایک ایک مسئلے کا کتنا اجر ہوا کرتا ہے، اور اس اجر کا انسان کوئی بھی شمار کے بی بی فرماتی ہیں اس زمین تا عرش، آسمان نہیں کہا ہے، آسمان نہیں فرمایا ہے، اس زمین تا عرش جواہرات سے بھرے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ خزانے اسے نصیب ہوا کرتے ہیں کہ جو مسائل کو ایک دفعہ نہیں فرمایا کہ میں کیوں تھک جاؤں تمہارے مسئلے، یعنی یہ بھی بتانے کے لیے ہے کہ ہم سارے باب سلونی کے وارث ہیں، باب سلونی کے، سلونی کہ ہم وارث ہیں، جتنی مرضی تم کوشچن کرو، جو سوال کرو، ہم اس کے جو ہیں وہ جواب جو ہیں وہ دیتے رہیں گے۔ بات آج ہماری ہو رہی ہے، دیکھیں بڑا ایک جو حق ہے 23ویں نمبر پہ امام علیہ السلام، چونکہ صحیفہ یہ جو رسالۃ الحقوق ہے نا، رسالۃ الحقوق میں امام علیہ السلام نے 50 حق بتائے، کتنے؟ 50 حق بتائیں، جس میں سے 23واں آج جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ایک شریک حیات کا کیا انسان کی زندگی میں ہے، ایک وائف کا انسان کی زندگی پہ کیا حق ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم تھوڑے سے حقوق مرد کی بھی بتائیں گے کہ مرد کی کیا حقوق ہیں، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ خاتون کے کیا حقوق ہوا کرتے ہیں، چونکہ اگر یہ ہم رائٹس اور یہ حقوق اگر ایک دوسرے کے پتہ چل جائیں تو بہت سارے انسان کے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو شریک حیات ہے، آپ کی شریک حیات کا حق کیا ہے؟ وَأَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِمِلْكِ النِّكَاحِ کیا ہے؟ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا سَكَنًا وَمُسْتَرَاحًا، یہ تمہارے لیے یہ مسلم ہو جانا چاہیے کہ تم اس بات کو جان لو کہ خداوند سبحان نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون اور آرام اور مونس اور انیس اور نگہبان قرار دیا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ سکنن، مستراحن، انسن، واقعہ، 4 فنکشن بتائے ہیں۔ فلسفی آف نکاح جس کو کہا جائے، میرج کانٹریکٹ کہا جائے یا میرج کہا جائے، فلسفی آف میرج جس کو کہا جائے، تو امام علیہ السلام نے 4 بڑے فنکشن بتائے ہیں کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ باعث سکون ہے، سکنن و مستراحن، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ آرام کا یہ باعث ہے، اور کیا ہے پھر؟ وہ انسن، تمہارے لیے مونس اور انیس ہے، وہ واقعتاً، اور تمہارے لیے نگہبان ہے، نگہبان ہے تمہارے لیے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا يَجِبُ أَن يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى صَاحِبِهِ، تو میں سے جو بھی ہو اپنے بیویوں پہ شکر خدا انجام دے۔ انسان دونوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ بیوی اپنی جہت سے شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے شوہر دیا، اور شوہر اپنی جگہ پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت کے جو نعمت شریک حیات ہے وہ اس نے مجھے عطا کی ہے۔ وَيَعْلَمَ، اور یہ اسے جان لینا چاہیے، أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِّنْهُ عَلَيْهِ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر نعمت ہے، نعمت ہے، لہٰذا جو نعمت ہے اس پہ شکر جو ہے نا واجب ہوا کرتا ہے ہر نعمت کے اوپر، کہ یہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ وَوَجَبَ أَن يُحْسِنَ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ وَيُكْرِمَهَا وَيَرْفَقَ بِهَا، تو اللہ کی نعمت کی کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قدردانی کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ اللہ کی نعمت کی اسے قدر کرے، اس کے ساتھ جو ہے نا رفقت یعنی نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، میں فقط آپ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ رہیں تاکہ گفتگو اچھی طرح کریں۔ یعنی کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ جو
رفقت ہے، نرمی ہے، ہمبلنس ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا کائنڈنس ہے، یرفق بہا وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ عَلَيْهَا اغلظ، اگر سے پتہ ہے شوہر کا زیادہ تھوڑا حق ہوا کرتا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حق زیادہ سخت ہے یا تمہارا حق میں زیادہ شدت ہے، اور جو تم بعض اوقات جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وَطَاعَتُكَ بِحَالٍ، میری تو اطاعت ہونی چاہیے ہر دم، جو ہے نا وہ میری اوبیڈینس نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا قیامت آنے والی ہے، تو یہ تم اگر سمجھتے ہو۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تمہاری اگر جو شریک حیات ہے اور اس میں تم کیا ہے کہ وَكَرِهْتَ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً فَإِنَّ لَهَا حَقَّ الرَّحْمَةِ وَالْمُؤَانَسَةِ، تو یہ بات تمہیں جو ہے نا وہ پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں چونکہ وہ تمہاری مونس و انیس ہے، اس میں گناہ نہ کرو، اس کا بھی تم پر یہ حق ہے کہ تم کیا کرو، نرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آ جاؤ، اور وہ بھی جو لذت اندوزی کے لیے تمہارے لیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرکز قرار دیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، خوشی، لطف اندوزی، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے اعتبار کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ اگر مرد ہو اور خاتون نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک بیوی ہے، اور اسی طرح یہ دونوں کے لیے ایک قسم کی جو میوچول لو اینڈ افیکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قرار دی ہے۔ وہ موضع السکون، سکون کی مرکز یعنی موضع جگہ، مرکز قرار دیا ہے، قضاء اللذت التي لا بد من قضائها وذلك عظیم، اور یعنی کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سے انسان کوئی مفر نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ بجائے خود ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، ولا قوت الا باللہ، کہ خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، اسی کی طاقت کے ذریعے تم توسل اختیار کرو گے تو اپنی بیوی کے حق کو بھی ادا کرو گے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے گی۔ ظاہر دونوں کے حقوق ہیں، لیکن ہم آج جو چاہیں گے وہ یہی ہے کہ ایک خاتون کے، ایک بیوی کے اپنے شوہر پر کیا حقوق ہیں اور کیا حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر، اور اس کے بعد پھر شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے، چونکہ ہم چاہتے ہیں بیلنس بھی بیلنس رہے، یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے چونکہ آپ کو پتہ چلے تو دوسری طرف سے نہ پتہ چلے، دونوں کے حقوق بہر کیف خبر ہونی چاہیے۔ اور بعض اوقات یعنی بہت زیادہ جو مسائل اس وقت ہمارے سوشل ہیں اور مسائل بھی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں وہ حقوق کہ جو آل محمد نے ہمیں بتائے ہیں اس سے ہم غافل ہیں، اس کی ہمیں توجہ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات ڈسپیوٹ شروع ہو جاتا ہے، ڈسٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، گھر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں مختلف قسم کے جو باہر کے ایشوز ہیں اس کی طرف جو ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بڑا ایک کروشل جو ہے نا وہ ٹاپک ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس وقت جو انسان کی معاشرتی جو زندگی ہے نا اس کا ایک بہت بڑا جس کو پلر کہا جائے، ستون کہا جائے اور تھم کہا جائے، وہ انسان کی سوشل لائف کا یہ میاں بیوی کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان کی زندگی ہے، وہ ہے۔ ایک مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔